नाज़रीन, हमने बावर कराया था कि दरअंदाजी नहीं करनी वरना हम भरपूर जवाब देंगे। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे हमने उनके 5 जंगी तैयारे रात को मार गिराए हैं। रात के अंधेरे में मासूमों को निशाना बनाया, पाकिस्तान की आम आवाम पर उन्होंने हमला किया और मासूमों को शहीद किया। इस जंग के अंदर पाकिस्तान की पहली शहीद 3 से 4 साला एक बच्ची थी। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, मुतअद्दिद उनके ब्रिगेड्स पर निशाना बनाया और उनको तबाहो बर्बाद कर दिया और 5 भारतीय जंगी तैयारे जिनका वो गरूर करते थे उनको फजा से मट्टी के अंदर दफन कर दिया, जिसके अंदर नाज़रीन 3 राफेल तैयारे भी शामिल हैं, एक Su-30 तैयारा शामिल है और एक MiG-21 तैयारा शामिल है। और ये वही 3 राफेल हैं। जब 2019 में अभिनंदन का जहाज हमने गिराया था वो MiG-21 था। तब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारे पास राफेल होते तो हम पाकिस्तान का मुकाबला कर लेते। फिर उसके बाद उन्होंने राफेल लिए और उसके बाद उसमें करप्शन की कहानी सामने आई तो उन्होंने राफेल लेना छोड़ दिए और दोबारा राफेल खरीदने का सिलसिला शुरू किया। बिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च किए सिर्फ इस चीज के लिए कि पाकिस्तान का मुकाबला कर सकें। लेकिन पाकिस्तान ने उनके 3 राफेल जहाज और एक Su-30 जहाज और एक MiG-21 जहाज नीस्तो नाबूद कर दिया। और राफेल जहाज गिरने के बाद फ्रांस ने पहले तशवीश का इजहार किया था कि हम किस मुल्क को अपना राफेल दे बैठे हैं, अगर कोई मिस एडवेंचर इन्होंने किया तो हमारा राफेल अगर उसमें गिरा, मार गिराया अगर पाकिस्तान ने, तो हमारी बिलियन ऑफ डॉलर्स की जो इंडस्ट्री है वो तबाह हो जाएगी। और वही हुआ। 6% आज सुबह जब आगाज हुआ स्टॉक मार्केट का तो उनके 6% शेयर्स गिर गए, जो कि फ्रांस की कंपनी राफेल तैयारे बनाती थी और इंडिया को देती थी। उसके साथ साथ पाकिस्तान ने सिर्फ यहां पर बस नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा था, हमेशा हम ये कहते रहे हैं कि तुमने अगर दरअंदाजी की तो हम तुम्हें भरपूर जवाब देंगे, लेकिन इस दफा कह दिया था कि हम तुम्हें भरपूर जवाब के साथ साथ तुम आगाज करोगे और इसका इख्तिताम कब, कहां पर और कैसे होगा ये हम करेंगे। कामयाबी देखिएगा कि हमने उनके 5 तैयारे मार गिराए, उसके साथ साथ उनके बटालियंस को निशाना बनाया, उसके साथ साथ जब सुबह हुई तो उनके बंकर से, उनके मोर्चों से सफेद झंडा लहराया गया। इसका मतलब आपको पता है नाज़रीन, जब जंग के अंदर सफेद झंडा लहराया जाता है तो इसका मतलब है कि हम अमन चाहते हैं। पूरी रात पाक फौज की जानिब से उनकी दरअंदाजी का वो जवाब दिया गया जिससे उनके 14 तबक रोशन हो गए। सिफारती सतह पर पहले ही पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हो गई थी। वो कैसे कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर यह बताया था कि भारत जो फॉल्स फ्लैग पहलगाम के ऑपरेशन का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा रहा है, पाकिस्तान उसमें मुलव्विस नहीं है। फिर भारत को पाकिस्तान ने एक ऑफर की। वो ऑफर यह थी कि आए एक गैर जानिबदार किस्म की तहकीकात कर लेते हैं। भारत उसमें भी नहीं आया, एक गैर जानिबदार किस्म की तहकीकात को भी नहीं माना और उसके बाद उसी को बुनियाद बनाते हुए आज रात उसने पाकिस्तान पर हमला किया। अब पूरी दुनिया से, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप, जिसके वो बहुत करीब अपने आप को समझते थे, जब उन तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने इस बात को ये कहकर रिस्पॉन्ड किया कि ये इंडिया का शेमफुल एक्ट है। फिर चीन का पाकिस्तान के हक में बयान आया, फिर तुर्किया का पाकिस्तान के हक में बयान आया। और जब भारत को यह यकीन हो गया कि वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता तो फिर खलीजी ममालिक का रुख कर लिया। उसने जो अरब ममालिक हैं उनसे राब्ता किया और कहा कि आप अपना असर रसूख पाकिस्तान पर इस्तेमाल करें और पाकिस्तान को कहें कि सीज फायर करे, पाकिस्तान को कहे कि अपनी तोपों को खामोश कर लें। पाकिस्तान ने इसका भरपूर जवाब देते हुए वहां पर मोर्चों पर हमला किया। और इस दफा जो सबसे बड़ी चीज थी कि कोई भी इंडिया का दोस्त मुल्क उसके साथ आकर खड़ा नहीं हुआ। उसकी बुनियादी वजह क्या थी? हम तो बहुत अरसे से कह रहे हैं कि इंडिया दहशतगर्दी करता है, इंडिया दरअंदाजी करता है। पाकिस्तान के अंदर कुलभूषण की शक्ल में एक उनका स्पाई मौजूद है जिसने पाकिस्तान के अंदर कबूल किया कि वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है।
لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ہماری بات کو وہ اہمیت نہیں ملی کیونکہ انڈیا ان تمام ممالک کا جو ہم کے دائی بنتے ہیں ان کا اسٹریٹجک پارٹنر تھا. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر سکھوں کا قتل ہونا شروع ہوا کینیڈا کی سرزمین پر اور امریکہ کی سرزمین پر. جب کینیڈا کی سرزمین پر ایک سکھ کا قتل ہوتا ہے جو کہ ان کا شہری ہے, اس کے بعد کینیڈا ایک کارروائی کرتا ہے اور پھر اپنی پارلیمنٹ کے فلور پر جسٹن ٹروڈو جو اس وقت کے کینیڈین وزیر اعظم تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ حملہ انڈیا کی ایجنسی را نے کروایا ہے اور ہماری سرزمین پر ہمارے ایک شہری کو قتل کیا گیا ہے. جب یہ کڑیاں جوڑی گئی پھر ایک خلیجی ملک کے اندر انڈین نیوی کے 8 ریٹائرڈ آفیسرز اسرائیل کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں. پھر امریکہ میں کارروائیاں ہوتی ہیں, پھر یو کے اندر حملے ہوتے ہیں, پھر پاکستان کے اندر ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے مختلف رہنماؤں کی, سکھ رہنماؤں کی. تو اس کے بعد یہ جب کڑیاں جوڑی جاتی ہیں تو دنیا کو یہ سمجھ آتی ہے کہ انڈیا ان دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے. اس لیے کسی ملک نے پہلگام واقعے کے بعد انڈیا کی ڈپلومیٹک سپورٹ نہیں کی, بلکہ جس ملک سے بھی انڈیا نے رابطہ کیا کہ آپ ہماری سپورٹ کریں, آپ پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک کہیں, اس ملک نے جواب میں یہ کہا کہ پاکستان نے تمہیں غیر جانبدار قسم کی تحقیقات کی آفر کی ہے, تم اسے قبول کیوں نہیں کرتے؟ آپ دیکھیں کہ جب اس سے قبل پلوامہ کا واقعہ ہوا اور جب ہم نے ان کا ایک طیارہ گرایا تھا, ابھینندن کو چائے پلا کر واپس بھیجا تھا, تب بھی ان مقامات پر جہاں پر انڈیا یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اس نے پاکستان میں اٹیک کر کے لوگوں کو جو ہے وہ شہید کیا ہے, ہم انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں پر لے کر گئے اور دکھایا کہ یہاں پر 2 درختوں کا نقصان ہوا ہے اور ایک کوا انہوں نے مارا ہے, اس کے علاوہ ایسا کچھ بھی نہیں. رات گئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ ہم انٹرنیشنل میڈیا کو ان مقامات پر لے کر جائیں گے جہاں پر انڈیا نے حملہ کیا ہے. پاکستان میں تقریباً 5 ایسے مقامات تھے جہاں پر انڈیا نے حملہ کیا, اور اس دفعہ انڈیا نے یہ غلطی نہیں کی کہ وہ پاکستان کی سپیس میں آتا, بلکہ اپنی سپیس میں رہتے ہوئے انہوں نے وہاں سے جہازوں کے ذریعے پاکستان میں اٹیک کیا. لیکن پاکستان فضائیہ کو اور پاکستان کی بری اور بحری فوج کو سلام ہے جنہوں نے بروقت کارروائی کی, جنہوں نے ان کے 5 طیارے مار گرائے. آپ سوچیں کہ ان کے 5 طیارے مار گرائے اور ہمارے ہاں ایک بھی طیارے کا نقصان نہیں ہوتا. آپ سوچیں کس قسم کے بزدل ہیں وہ لوگ, کس قسم کے نااہل ہیں وہ لوگ, کس قسم کے غیر تربیت یافتہ ہیں وہ لوگ جو کہ نقصان اٹھا بیٹھے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ تمام تر کارروائی تب ہوئی جب وہ ہم پر اٹیک کرنے آئے تو پاکستان ایئر فورس نے اس کا بھرپور جواب دیتے ہوئے اسی وقت ان کے طیاروں کو نشانہ بنایا. اچھا, ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے 5 طیارے مار گرائے. پہلے تو بھارت نے دعویٰ جھٹلا دیا, پھر انٹرنیشنل میڈیا نے اس کی تصدیق کرنا شروع کر دی, یو کے کی نیوز ایجنسیز نے اس کی تصدیق کرنا شروع کر دی. تو اس کے بعد بھارت آہستہ آہستہ مان گیا اور اب تک 3 طیارے اس نے مان لیے ہیں, 2 اور بھی مان لے گا. لیکن پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے اس حوالے سے رات کو کہہ دیا کہ ہمارا حساب ابھی چکتا نہیں ہوا. جو آپریشن سندور انہوں نے لانچ کیا, ہم نے اس کا تندور بنا دیا اور اسی تندور میں ان کی چتا جل رہی ہے اور ان کو شمشان گھاٹ ہم پہنچا رہے ہیں. یہ اگر آئندہ بھی وہ در اندازی کرتے ہیں تو اس سے بڑھ کر جواب ملے گا. بہت ہو گیا بھارت کا کہ ہم ان کو اتنا ہی جواب دیتے تھے جتنا وہ در اندازی کرتے تھے. اس دفعہ پاک فوج نے اور پاکستان کے آرمی چیف نے, پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے, پاکستان کے عوام نے ان کو کہا تھا کہ تم جتنا حملہ کرو گے اس سے بڑھ کر سہنا پڑے گا. اور وہ مناظر جیسے جیسے صبح ہوئی, یہ سورج طلوع ہوا تو پاکستان کی فتح کے ساتھ یہ سورج طلوع ہوتا ہے اور بھارت کی چیک پوسٹوں تک ایک ہی نعرہ گونجتا ہے جس کے بعد وہ چیک پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. وہ ہے نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, پاکستان زندہ باد. یہ پاکستان کی افواج ہیں جو ڈرتی نہیں ہیں. بہت گمنڈ تھا تمہیں کہ تمہاری فوج زیادہ ہے, تمہارے پاس اسلحہ زیادہ ہے, تمہارے پاس وسائل زیادہ ہیں. کیا ہوا ان وسائل کا؟ تم نے اپنے بلین آف ڈالرز کے جو طیارے لیے تھے ان کا نقصان ہو گیا. ابھی تو ان طیاروں میں جو پائلٹس موجود تھے ان کا بھی پتہ لگے گا کہ وہ بھی جہنم واصل ہو گئے ہیں. پھر ہم اگر اس جنگ میں جان سے گئے تو شہید اور اگر لوٹے تو غازی. تم اگر اس جنگ میں مرتے ہو
تو تب بھی ہلاک، اور بچتے ہو تو پھر کسی نہ کسی دن ہماری گولی کا نشانہ ضرور بنو گے۔ اور پوری رات کا منظرنامہ میں آپ کو 2 لائنوں میں بتا دیتا ہوں۔ پاکستانی عوام گھروں سے باہر نکل آئی، اپنی چھتوں پر آ کر کھڑی ہو گئی، سروں پر پٹیاں باندھ لی، پاک فوج کے حق میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگانا شروع کر دیا، اور کہا کہ ہم سیسا پلائی دیوار ہیں۔ 1965 کی چونڈا وار یاد دلا دی۔ ادھر کیا تھا؟ بھارت میں صفے ماتم، لوگ گھروں میں چھپ گئے، ان کی فوج کے ساتھ یکجہتی کوئی نہیں کر رہا۔ وہ جو اینکرز ان کے ٹی وی پر بیٹھ کر پورے نقشے دیا کرتے تھے کہ یہ پاکستان کا نقشہ ہے، ہم ادھر اٹیک کرنا چاہیے، ادھر اٹیک کرنا چاہیے، بولتی بند، گھروں میں چھپ گئے، ٹی وی پر کوئی نہیں آ رہا، ٹوٹل بلیک آؤٹ ان کے میڈیا پر رہا، اور اب وہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس بار کون مانے گا؟ دنیا تو حقائق تسلیم کرتی ہے۔ پوری دنیا میں سوشل میڈیا اٹھا کر تو دیکھو، پوری دنیا میں تمہاری جو لان تان ہو رہی ہے، او بھائی تمہارے تو 3 رافیل جو گر گئے ہیں، تم اس کا جواب کیا دو گے؟ اور اگر دوبارہ پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا تو وہی شمشان گھاٹ ہوگی، اور تمہاری چتیں ہم وہیں پر دوبارہ جلائیں گے۔ آخر میں ایک بار مل کر نعرہ لگاتے ہیں، آپ کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد۔